اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک ایسی ذات کے لیے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ عرض کیا کہ تجھے دیکھا نہیں لیکن شناسائی ہے برسوں سے، تجھے دیکھا نہیں لیکن شناسائی ہے برسوں سے، میری اندھی محبت مجھ کو راسائی ہے برسوں سے، میری اندھی محبت مجھ کو راسائی ہے برسوں سے، مجھے دیکھا نہیں لیکن شناسائی ہے برسوں سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ نظر نہیں آتے دیکھنے سے اور ڈھونڈنے سے کہیں چھپتے بھی نہیں۔ عرض کیا کہ دیکھا تو سامنے، بندے نے عرض کیا ہے، دیکھیے کہ دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا، دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا، ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا، ڈھونڈا تو دور تک، دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا، ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا، خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس، خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس، جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا، حالانکہ تنہا ہے لیکن کبھی خوشیاں ساتھ ہیں کبھی غم ساتھ ہیں، خوشیاں ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس۔ بہت پیارے اللہ ہیں ہمارے، دیکھتے ہیں کہ یہ تنہائی میں گھبرائے گا تو چلو کچھ ان کے رفقا ساتھ کر دیتے ہیں، کبھی خوشیوں کی صورت میں کبھی غم کی صورت میں، تو خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس، جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا، جب بھی ملا ہے۔ اللہ والے مست کیوں ہوتے ہیں؟ اکیلے نہیں ہوتے، وہ پتہ ہے میرا محبوب میرے ساتھ ہے، میں جس سے محبت کر رہا ہوں وہ دور نہیں ہے، بالکل ساتھ ہے، پاس ہے، بلکہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے، اتنا قریب تو کوئی اور محبوب ہوتا ہی نہیں ہے دنیا میں جتنا محبوب حقیقی ہمارے ساتھ ہے، پاس، خوش ہوتے ہیں، ذکر میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے ہاں حضرت کامل چاہلی دام البقاتہ ہندوستان سے تشریف لاتے رہتے تھے، ملاقات ہو گئی، کافی پرانی بات ہے، تو اپنا ایک شعر سنایا، کہتے ہیں کہ میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے، میں خانے میں میں کش آتے نہیں،
میں خانے میں لائے جاتے از خود نہیں بنتے دیوانے دیوانے بنائے جاتے از خود نہیں بنتے دیوانے دیوانے بنائے جاتے دوری میں حضوری کی لذت دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے ہم ذکر میں ڈوبے جاتے وہ دل میں سما ہو جاتے ہم ذکر میں ڈوبے جاتے وہ دل میں سمائے جاتے دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے ہم ذکر میں ڈوبے جاتے وہ دل میں سمائے جاتے ہم ذکر میں ڈوبے جاتے وہ دل میں سمائے جاتے تو اللہ ایسے پیارے ہیں اللہ ایسے پیارے ہمارے تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کرواتے تھے اللہ ایسے پیارے ہیں کہ صحابہ نے بغیر دیکھے اس پیارے کے لیے اپنی پیاری جانیں قربان کی اس پیارے کے لیے جس کو دیکھا ہی نہیں اپنی جانیں قربان کی ہیں وہ ذات کتنی پیاری ہے یہ صحابہ سے پوچھو ہم احد میں حاضر ہوئے تو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کبھی اس پہاڑ کی طرف کبھی اس گھاٹی کی طرف جہاں سے حضرت خالد نے پیچھے سے آ کر جنہوں نے حملہ کیا وہ سمانے گئے پھر اس طرف جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں لے کر گئے تھے وہ کبھی ادھر مختلف روایتیں سامنے آ رہی ہیں مختلف واقعات ہم ادھر ادھر حیران سرگرداں حضرت والا فرمایا ادھر ادھر کیا دیکھتے ادھر دیکھو نہیں ادھر ہم سب متوجہ ہو گئے ادھر دیکھو یہ 70 شہداء اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں جس کے لیے 70 صحابہ نے اپنی گردنیں کروا دی آج تم سے اپنی خواہشیں قربان دی اللہ ایسے پیارے ہیں جس کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹوانی تو ایسے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی جمع ہوتے ہیں اکیلے میں بھی تنہائی میں بھی وہ تنہا نہیں ساتھ ساتھ خوشیاں کے ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا غیروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ اور بہت کچھ دیتے ہیں سناتے بہت کچھ جتاتے ہیں یاد دلاتے ہیں احسان جتاتے یہ غیروں کا حال بیان ہے غیروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ ایک آپ ہی کا در ہے جو تانا نہیں ملا ایک آپ ہی کا در ہے جو تانا نہیں ملا پچھلے سال بھی مانگا اس سال بھی مانگا پچھلے مہینے بھی مانگا اب بھی مانگ رہا ہے صبح بھی مانگا اب بھی ارے کتنا دوں کبھی نہیں کہا حتیٰ کہ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے جوانی ہم غیر اللہ پر فدا کر کے اگر بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے
اور رجوع کریں گے, توبہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں تانا نہیں دیں گے اپنی جوانی غیر اللہ پر فدا کر کے بڑھاپا مجھے لینے کے لیے آیا, اس کو بھی قریب کر لیں گے, اس کو بھی تانا نہیں دیا جائے گا. یہ عمر کا بہترین حصہ تم نے دنیا کے پیچھے خرچ کر دیا, اور اب جب بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے, اسے کھایا نہیں جاتا, اسے ہاتھ ہی نہیں بڑھتے, اس کی طاقت ہی ختم ہو گئی, مجبور ہو جاتا ہے. بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ اب تانا نہیں دیتے. اب بڑھاپا کیا لے کر آیا میرے پاس, تم مسجد کا کونا سنبھال دیا تم نے, جوانی میں تو ادھر ادھر دیتا. اللہ تعالیٰ کو کہنے کا حق تھا, لیکن اللہ کریم ہے, کریم الکریم. کون ہے کریم؟ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ. کریم وہ ذات ہے کہ جو حق نہیں بنتا پھر بھی دے دیتی ہے, حق نہیں ہے لیکن پھر بھی دے رہے, یہ ہے کریم. اور حق کیا, کچھ بھی بندے کے کیا حق ہے مالک پر. کریم وہ ذات ہے جو حق نہ بننے پہ بھی بہت کچھ عطا کر دے, اور کریم وہ ذات ہے کہ جس کو اپنے خزانے میں کمی کا ذرہ برابر اندیشہ. اور کریم وہ ذات ہے, علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, کریم وہ ذات ہے جو ہمیں توقع سے زیادہ دے دے. اتنی توقع نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ کچھ ملے گا, لیکن اس سے زیادہ دے. کریم. ایک شاعر نے کہا, ہمارے والا یہ شعر بہت پڑھتے تھے, فرماتے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, صرف کریم نہیں کہا, میرے کریم, میرے کریم. جیسے حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے کیوں لگایا شاعر نے, محبت میں اضافے کے لیے. کیونکہ اگر کوئی کہے کہ ابا تو اس میں بھی اپنائیت ہے, لیکن اگر کوئی کہے اے میرے ابا تو اس میں اور زیادہ اپنائیت ہوتی ہے. اپنی طرف اضافت کے بعد اس کی اپنائیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جسے فرمایا کہ شاعر نے کہا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, در بے بہا دیے دریا بہا دیے. در مانے موتی, اور بے بہا قیمت نہیں لی, مفت لے لیا. مانگا تو ایک قطرہ تھا, دیا کیا, موتی, اور صرف ایک موتی نہیں, موتیوں کے دریا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, در بے بہا دیے دریا بہا دیے, در بے بہا دیے دریا بہا دیے. اسی لیے حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ والوں کو درویش کہتے ہیں. درویش کہنا ٹھیک نہیں ہے, یہ در در سے بھیک نہیں مانگتے, یہ خالق در اپنے سینے میں رکھتے تھے. ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا موتی پوشیدہ ہوتا ہے, اس لیے درویش ہوتے ہیں, یہ درویش نہیں ہوتے. یہ تلفظ درست کر لینا چاہیے ہمیں. بہت سے لوگ درویش کہتے ہیں, درویش نہیں ہے, درویش. اور یہ ایسے شاہ ہیں کہ دنیاوی شاہ انہیں حسرت سے دیکھتے رہ جائیں. یہ اللہ والے فرماتے ہیں اگر ان شاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اپنے سینے میں کیا دولت لیے پھرتے ہیں تو یہ چڑھائی کر کے ہم سے حاصل کرنا چاہیے. لیکن یہ چڑھائی کر کے, حملہ کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ دولت ایسی ہے جو آہوزاری سے حاصل ہوتی ہے, آہوزاری سے حاصل ہوتی ہے. یہ زور سے حاصل نہیں ہوتی, زاری سے حاصل ہوتی. یہ زور سے حاصل نہیں ہوتی, یہ زاری سے حاصل ہوتی. اللہ والوں نے آہوزاری کی, اللہ سے اللہ کی محبت مانگی, محبت مل گئی. گناہ چھوڑ دیے, اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی. اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ
شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے، تاج گراں یعنی بھاری تاج، ہمارے تو ہلکی سی ٹوپی ہے نا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا، لیکن جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اتنا بھاری تاج ہوتا ہے، اتنا سونا، اس میں ہیرے جواہرات کیا کیا چڑھے ہوتے ہیں۔ شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے۔ شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت میرے سر میں درد رہتا ہے، تو میں اچھا میں ایک کچھ لکھ کر دیتا ہوں، اپنی ٹوپی میں اپنے تاج کے اندر رکھ لینا، لکھ کے دے دیا، ایلچی لے گیا اور لے آ کر دیا، جب بھی اس کو درد ہوتا تھا لے کے رکھ لیتا تھا، اب وہ اپنے سے جدا ہی نہیں کرتا تھا وہ پرچہ، اور درد بالکل چلا گیا۔ اطلاع آئی کہ آپ کے سے کیسے بہت فائدہ ہوگا، درد چلا گیا، اب درد نہیں ہوتا۔ ساتھی نے پوچھا حضرت آپ نے کیا لکھا؟ فرمایا صرف میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھنے والا بھی لکھے لکھا تھا۔ شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ اللہ میں اہل وفا بنائے، اللہ میں با وفا بنائے، ہمارے دلوں میں نور کا دریا موجود ہوگا، ہر طرف روشنی ہی روشنی معلوم۔ شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ جو آدمی باوفا بن جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر نورانیت۔ ابھی ہم صبح کو کبھی کبھی جب ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں، دیکھو یہ جو ہم دعا مانگتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ فی قلبی وفی بشر وفی بصری وفی، اب وہ جو یہ دعائے نور ہے شروع سے آخر تک، علماء آخری نور، یا اللہ مجھے مجسم نور بنا دے، میرے قلب میں نور، میرے آنکھوں میں نور، میرے پٹھوں میں نور، میرے روئے میں نور، ہر جگہ نور ہی نور، نور ہی نور۔ کیا فائدہ؟ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت والا نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ یہ جو دعائے نور ہے جو صبح کو نماز کے وقت جاتے ہوئے راستے میں مانگنی چاہیے، یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، تو اٹھتے اتنی دیر سے، اگر جماعت کی نماز مل بھی گئی، اتنی دیر سے اٹھتے ہیں کہ وہ راستے میں جلدی جاتے ہیں اور وضو کیا، لیکن جو لوگ اہتمام کرتے ہیں پہلے سے اٹھے ہوتے ہیں وہ آرام سے جاتے ہیں اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب آدمی گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف جاتا ہے، گویا ایسا ہے جیسے وہ احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہے، ایسا رتبہ ایسا مرتبہ ہے۔ نماز ہم لوگ کو اس کو معمولی سمجھتے، جیسے احرام باندھ کر کوئی حج کو چلا، قدم قدم پر گناہ معاف، قدم قدم پر نیکی مل رہی۔ اس استحضار کے ساتھ اگر کوئی اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جائے، بھاگ کے نہیں آنا چاہیے۔ ایک دفعہ میں نے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا، میں نے دیکھا ایک آدمی کو بہت تیزی سے بھاگا چلا جا رہا ہے، تو میں نے بعد میں اسے سمجھایا کہ بھائی وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، مسجد میں بھاگنا نہیں چاہیے۔ کیا ہوا اگر مصروف ہو جاؤ گے تو تمہاری دقت نکل جائے گی۔ تو مجھ سے کہنے لگا، سادہ آدمی تھا، مجھ سے کہنے لگا پڑھی پڑھائی نماز چھوڑی نہیں جاتی، پڑھی پڑھائی نماز بہت ہنسنے لگے، لیکن پڑھی پڑھائی یعنی محنت تو سارے پہلے لوگوں نے کر لی، میں جا کے میں رکوع میں شامل ہو گیا، محنت تو جو کرنی تھی سب پہلے والوں نے کر لی، میں گیا جلدی رکوع میں شامل، مجھے رکعت مل گئی الحمدللہ، ہمیں نگت تو مل گئی، لیکن وہ بات جو تکبیر تحریمہ یہ اول پہلے تکبیر میں جو تکبیر اولیٰ ہوتی ہے وہ کہاں سے ملے گی بھائی؟ اور فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا وہ؟
اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا ہے. دوستوں کے اعمال دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ جو میں نے آیت پڑھی کونوا مع الصادقین، اس میں اس کی تفصیل میں حضرت والا فرماتے ہیں ویسے تو 3 ترجمے ہوتے تھے، 3 ترجمے، ایک تو لفظی ترجمہ، ایک محاورے کا ترجمہ اور ایک عاشقانہ ترجمہ. اکثر جو آیتیں ہوتی تھی حضرت والا 3 ترجمے فرماتے تھے. میں دیکھو یہ جو کونوا مع الصادقین ہے اس کا لفظی ترجمہ تو یہ کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، ہو جاؤ. اور پھر فرماتے تھے کہ جو کونو نہیں ہوتا وہ کانا ہوتا ہے، یعنی ایک آنکھ نہیں ہوتی اس کی، عیب والا ہوتا ہے وہ. تو کونو ہو گئے وہ کانا ہونے سے بچ جاؤ گے، پھر اہل نظر بنو گے، اہل نظر بنو گے، پھر بد نظری بھی نہیں کرو گے کیونکہ تم کانے نہیں ہو. دونوں آنکھیں اللہ پر پھیلا کرو گے. حضرت نے فرمایا کہ ایک تو اس کا لفظی ترجمہ ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دوسرا سچوں کی صحبت میں رہو، یہ محاورے کا ترجمہ ہے. سچوں کے ساتھ رہو، ان کے صحبت میں رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اور میں ایک عاشقانہ ترجمہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے اگر تم میرے دوست بننا چاہتے ہو تو میرے دوستوں میں بیٹھ جاؤ، اگر تم میرے دوست بننا چاہتے ہو تو میرے دوستوں میں بیٹھو، پھر میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا. یہ فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب دیکھو ایک ترجمہ بھی ہے کہ آؤ نماز پر، آؤ نماز پر، لفظی ترجمہ ہو گیا. اور محاورے کا ترجمہ کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف. الا نہیں ہے، الا ہے، لیکن محاورے میں ہم کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف. اور ایک عاشقانہ ترجمہ ہم فرماتے تھے اے میرے غلاموں جلدی جلدی وضو کر لو، تمہارے آقا نے تمہیں یاد کیا ہے. اے غلاموں جلدی جلدی وضو کر لو، میرے گھر آ جاؤ، تمہارے آقا نے تمہیں یاد کیا. اللہ والوں کی باتوں میں نور ہوتا ہے. تو اگر ہم پیارے بننا چاہتے ہیں تو پیارے لوگوں میں بیٹھنا ہوگا، ان سے پیارے پیارے اعمال سیکھیں گے، ایسے اعمال جو ہم عام طور پہ نہیں سیکھ سکتے عام ماحول میں. اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر کی صحبت میں بہت کچھ آدمی سیکھ لیتا ہے. اور سیکھنے کے باوجود یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں سیکھنا بھی نہیں آتا. ایک تو نا سیکھنے والا، اور ایک یہ ہے کسی سے پوچھا ایک اللہ والے نے کہ تم کیا کرتے ہو وہاں جا کر؟ اور دین سیکھتے ہیں. اور دین سیکھنا سیکھا ہے، دین سیکھنا سیکھا بھی ہے. اچھا یہ بھی کام رہا، پہلے سیکھنا سیکھو، پہلے سیکھنا سیکھو پھر سیکھو. تو اللہ والوں کے یہاں پہلے آ کر تو دین سیکھنا، اس کو سیکھنا کہ دین کیسے سیکھا جاتا ہے وہ آتا ہے، پھر بعد میں دین سیکھنا آتا ہے. ہمارے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ آج مدارس میں دین پڑھایا تو جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. پڑھانا اور ہے، سکھانا اور ہے. آج بالعموم اللہ ماشاء اللہ مدارس میں دین پڑھایا تو جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. گویا عالم منزل بناتے ہیں، بالغ منزل نہیں بناتے. منزل کا علم الگ ہے، منزل تک پہنچانا الگ. عالم منزل وہ بالغ منزل ہو یہ ضروری نہیں ہے. عالم منزل ہونا اور ہے، بالغ منزل ہونا اور ہے. طلبہ کرام کو پتا ہوگا، ہم لوگوں نے درمیان میں کسی کتاب میں، اصول فقہ کی کتاب میں، دوسروں میں بھی یہ کہ ایک ہوتا ہے قراءۃ الطریق
اور ایک ایصال الی المطلوب۔ تو حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو علماء تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ مدارس میں قراءت طریق سکھایا جاتا ہے اور اللہ والے ایصال الی المطلوب کرتے ہیں۔ صرف دکھا دینا وہ راستہ، یہ راستہ نقوش میں۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ یہ جو نقوش ہے نا جنابوں میں، یہ ہمارے نفوس میں آ جائے۔ یہ جب اللہ والوں کی صحبت آدمی اٹھاتا ہے، یہ نفوس میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جو سطور میں ہیں وہ صدور میں آ جاتے ہیں، جو سطور میں ہیں وہ صدور میں آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بالغ منزل بنائے، منزل تک پہنچا ہوا۔ تو مدرسے میں قراءت الطریق سکھاتے ہیں کہ یہ راستہ وہ راستہ، یہ راستہ وہ راستہ، یہ راستہ وہ راستہ۔ اور اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پکڑتے ہیں، ایصال الی المطلوب کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں، مالک سے ملا دیتے، مولا سے ملا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ خود بھی چلتے ہیں، دوسروں کو بھی چلاتے ہیں۔ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، آتے ہیں آپ آئے، کوئی روکتا نہیں۔ کیا فرمایا؟ آتے ہیں آپ آئے، کوئی روکتا نہیں۔ آتے ہیں آپ آئے، کوئی روکتا نہیں۔ تحفہ دل و جگر کا مگر ساتھ لائیے، تحفہ دل و جگر کا مگر ساتھ لائیے۔ جس نے دل بنایا پورا دل اس کو دینے کا ارادہ کر کے آئیے اللہ والوں۔ جس نے جگر بنایا پورا جگر اس پر فدا کرنے کا ارادہ کر کے آئیے، تب تو اللہ والے بنیں گے۔ یہ نہیں کہ دل کا کچھ حصہ کسی کو دے دیا، دل کا کچھ حصہ کسی کو دے دیا، جگر کا کچھ حصہ کسی کو دے دیا، جگر کا کچھ حصہ کسی کو دے دیا۔ پورا قلب و جگر یہ اللہ کو فدا کرنے والے کو اللہ والے کریں۔ اس لیے ہمارے والا فرماتے تھے کہ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ دل تو ہم سب کے سینوں میں ہے، لہٰذا ہم سب اہل دل ہوئے۔ لیکن آپ کو پتا یہ اصطلاح صرف اللہ والوں کے لیے استعمال، اہل دل یہ اللہ والے ہیں، حالانکہ ہم سب اہل دل ہیں، دل رکھنے والے نا۔ اس کا ترجمہ اگر کریں ہم دل رکھنے والے ہیں تو ہم اہل دل ہوئے، لیکن ہر مومن ہر مسلمان اہل دل نہیں ہوتا۔ ایک شاعر نے کہا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، کچھ خاص کچھ بھی اور خاص۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، کیوں کہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ وہ نغمہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنا دے جب اللہ والوں کی محبت کے قابل بن جائیں، جب وہاں جائیں تو اللہ کی محبت سیکھیں۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنے لیے خاص فرما دے۔
جمعے میں جمع ہو جانا تو بہت آسان ہے، چلے، اور اگر نمازی ہوئے تو ہر نماز میں جمع ہو جانا بہت آسان۔ اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پر وقتاً فوقتاً نماز کے علاوہ بھی جمع ہوں، جہاں سوائے اللہ کی کوئی مقصود نہ ہو، اللہ کے نام پر جمع ہو جانا۔ اللہ والا فرما دے کہ اللہ کا نام بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، اتنا بڑا کہ جب اس بڑے کا نام کوئی لیتا ہے اس کی زبان برکت والی ہو جاتی ہے، اس کا کپڑا برکت والا ہو جاتا ہے، اس کی جان آواز برکت والی ہو جاتی ہے، اس کا جھوٹا پانی برکت والا ہو جاتا ہے، اس کا لقمہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں تو اور لوگوں کی بات نہیں، اور لوگ نماز پڑھتے جا نماز کی، لیکن ہم اللہ والوں کی جانماز کو بطور تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں ایک جانماز آپ کو دوں، آپ ایک نماز صرف پڑھ کے مجھے واپس کریں۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے، جو ان کے اندر جو ایک درد ہے نا محبت کا وہ شامل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرد محبت سے لیتے ہیں کہ بس گویا ابھی اسم لیا، ابھی مسمہ تک آ گئے۔ میں نے عرض کیا مرشد سے درد دل کا وہ تو شامل میں، بندے نے عرض کیا ہے کہ مرشد سے درد دل کا وہ تو سامان سفر کو کہتے ہیں، مرشد سے درد دل کا وہ تو شامل میں، جو اسم سے چلے تو مسمہ تک آ گئے، جو اسم سے چلے، جہاں اللہ کہا وہیں اللہ کے پاس موجود پایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے قریب ہے، نحن اقرب من حبل الورید، یہ اللہ اتنے پاس، اتنے قریب ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ بالکل ہماری نگاہوں سے اوجھل تو ہے لیکن ہے پاک، ہے ساتھ ساتھ، جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں، وہیں پہ مضمون پہنچا ہے اختتام پر جہاں سے آغاز ہوا۔ اللہ اتنے قریب ہے، قریب ہوتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے، محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے ایک جگہ عرض کیا، ہمارے والد نے فرمایا صاحب اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو تمہارے اس شعر پر میں انعام دیتا۔ اب سنیے، اس زمانے میں 25 سال پہلے کا شعر ہے، حضرت نے فرمایا تھا 1,00,000 روپیہ میں دیتا۔ میں نے حضرت سر کیا، حضرت آپ کا ہی فرما دینا میرے لیے کروڑوں اربوں سے بہتر ہے، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے، میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اعزاز۔ عرض کیا تھا کہ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہے لب اور طرح کے، اس چومنے والے کے ہے لب اور طرح کے۔ جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پیارے دل کا پیار لے لیتے، اس کو پیار کرتے، اس کو چومتے ہیں، لیکن وہ چومنے والی ذات نظر نہیں آتی، اللہ کا پیار محسوس ہوتا ہے کہ میرے قلب کو کسی نے پیار کیا۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اشرف علی جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میرا پیار لے لیا، اتنا مزہ آ رہا ہے، ایسے مزے کا سجدہ یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے، ایسے مزے کا سجدہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرماتا ہے۔ اشرف علی جب میں ایک اور بزرگ ہیں سائیں توکل شاہ، ان سے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی، حضرت فرما رہے ہیں اشرف علی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں، یہ سہارنپور کے الفاظ ہیں، یعنی لیتا ہوں، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم میٹھا ہو جاوے، پھر قسم کھائیے، تاکیداً فرمایا، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم میٹھا ہو جاوے۔ آخر کچھ ملتا تو تھا نا اللہ کا نام لینے، ہمیں کچھ نہیں ملتا، دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، دل کے اندر کوئی نورانیت نہیں آتی،
گناہ سے بچنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, رات کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ دل کو دل نہیں بنایا, دلدل میں پھنسا. دل نہیں ہے, دلدل میں پھنسا ہوا ہے, دنیا کے دلدل میں, ہوس میں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالغ منزل بنائے, اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا بنائے. بالغ منزل کون ہے؟ پہنچ جائے. پہنچنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ میں ابھی پہنچا نہیں, ابھی راستے میں ہوں, ابھی بہت سفر باقی ہے. جیسے کہ عارف ہندی حضرت مجذوب رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں, حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب عارف ہندی فرما رہے ہیں, بہت دور پہنچا ہے. اعتراف تو ہے لیکن آگے کی بات سنیے. فرمارے بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی, اصل بات پھر بھی کے بعد ہے. بہت دور پہنچا ہے, یہ کیوں فرمایا بہت دور؟ اس لیے کہ اس حقیقت کا اعتراف بھی ضروری ہے. نعمت کا اعتراف جو حاصل ہے اس نعمت کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ میں تو کہاں تھا, مجھے اللہ نے کہاں پہنچا دیا. پھر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی ترقی نہیں, میں جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا ہوں, کوہلو کا بیل بن گیا. فرمایا یہ غلط کہتے ہو, ترقی ہوئی ہے, ترقی ہوئی. ورنہ یہ احساس بھی کہاں تھا کہ ہمیں جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک نہیں پہنچے. یہ احساس بھی تو ہوا نا کہ ہمیں جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں تک نہیں پہنچے. یہ احساس پہلے کیوں نہیں تھا؟ یہ احساس تو اللہ والوں کی صحبت میں پیدا ہوا نا کہ ہمیں اور آگے پہنچنا چاہیے تھا. تو حضرت خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی, بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی, بہت دور بھی ہے مقام محبت. بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی, بہت دور بھی ہے مقام محبت. پہلے دور کو کھینچا نہیں ہے کیونکہ زیادہ دور نہیں پہنچے تھے, لیکن ابھی جتنا سفر باقی ہے اس کی مسافت بہت زیادہ ہے, اس لیے بہت دور بھی ہے مقام محبت. اللہ تعالیٰ اس ہدف تک ہمیں پہنچا دے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں عطا ہو جائے, ہمیں بے چین کر دے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم بے چین ہو جائے, بے تاب ہو جائے. یا اللہ آپ کہاں ملتے, کیسے ملتے؟ اپنے ملنے کا نشان کوئی پتا, ہمارے والا کا شعر ہے کہ اپنے ملنے کا نشان کوئی پتا, مجھ کو تو بتلا دے رب جان. ہر وقت ہر جگہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. اللہ آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ یہاں سے راضی ہو, اچھا میں ادھر کرتا ہوں. اچھا یہاں سے ناراض ہو جاتے ہیں, اچھا آپ کسی غیر کو دیکھنے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر میں اپنی نظر جھکا لیتا ہوں, وہاں جھکا دے. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب غیر محرم سامنے ایسا جیسے کہ دیکھتے ہی نہیں. والا نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح اس شعر کا مصداق بن جاؤ کہ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اپنی بصیرت کے لیے اپنی بصارت اللہ پر پھیلا کر
وہ سمیع و بصیر کے لیے اپنی بصارت اور بصیرت کے لیے اپنی بصارت پھیلا کر رہا ہے. بصارت پھیلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بصیرت عطا فرماتے ہیں، فراست عطا فرماتے ہیں. یہ دولت ایسے نہیں ملتی، مجاہدے سے ملتی، اور اس مجاہدے کی توفیق اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.